اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم یسر لی دینوں کا و ایمانوں کا و نعمتوں کا۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے، اور دین پر صحیح چلنا اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلنا، یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے، اور اسی بات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ایک آیات 120 اور پھر 121 کو جو میں پڑھوں گا، تو اس میں جو اللہ رب العزت نے یہ کہ ہمیں توحید کے بارے میں جو بات بتائی ہے اور اس میں جو ایک اٹل فیصلہ فرما دیا ہے، اسی پر قائم رہنے سے ہی انسان جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھ سکتا ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی ادھر ادھر انسان ہوا تو پھر وہ تعلق ٹوٹ جائے گا، اور شرک و بدعت جو ہے وہ غالب ہو جائے گا، اور جب شرک و بدعت غالب ہو گیا تو پہلی قومیں بھی اسی طرح تباہ ہو گئیں۔ اب اگر دیکھیں امتیں جو تھیں، وہ پہلی امت تو حضرت موسیٰ کی تھی جو یہودی تھے، تو ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی آئے، شریعت تو حضرت موسیٰ والی ہی تھی، لیکن دو گروپ ان میں بن گئے، یہودی اور نصارہ۔ اور یہودی جو تھے حضرت موسیٰ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور سب کچھ جو ہے بنا لیا، اللہ کے مقابلے میں اس کو لے آئے۔ اور تو حضرت عیسیٰ کو جو ہے عیسائیوں نے جو ہے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور سارے یعنی متصرف ان کے کام آنے والا، ان کے لیے ان کی مغفرت کروانے والا، نعوذ باللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سمجھ لیا۔ تو اب باقی رہ گئے مسلمان۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تشریف لائے تو یہ آیات یہ سمجھانے کے لیے بتائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کبھی بھی یہ آپ کے ساتھی نہیں بن سکتے، یہ یہود و نصارہ جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے، اور نہ آپ کی اتباع کر سکتے ہیں، نہ آپ کی بات کو سنتے ہیں جب ان کی آپ اتباع نہیں، حتیٰ تتبعوا ملتہم، آپ ان کے جو ہے دین پر نہ آ جائیں، ان کی ملت کو اختیار نہ کریں۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ صرف ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، من الہدا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، جب بھی دیکھو کہ تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی خیال آ جائے کہ ان کی طرف کہیں جھکاؤ کرنا ہے، تو پھر خیال رکھنا، جب کہ تمہیں سارا جو ہے علم بتا دیا گیا ہے، جب کہ تمہیں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ تم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت مبارک جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی تعارف کو جو ہے دنیا میں پھیلانا، کہ سب کچھ دنیا کا نظام اللہ سے چل رہا ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کے اس نظام میں مداخلت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ ہر اس مسلمان کا اس کا عقیدہ ہونا چاہیے جس نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چلنا ہے، تو اس میں خالص اور پاک دین ہوگا، اور خالص توحید ہوگی اللہ رب العزت کی، جس میں اللہ رب العزت کو اللہ الہ ماننا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق جوڑنا، اور یہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس،
یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں بھی پھر اللہ رب العزت اپنی جو ہے وہ خصوصیات بتا رہے ہیں. کیا ہیں؟ پناہ مانگو اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، جو الہ ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، جو کہ یوم حشر قیامت کے دن پھر ان کو اکٹھا کر کے ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. تو یہ کون کرے گا؟ یہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اور یہ طاقت اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ اولئک هم الفاسدون. وہ گھاٹے والے لوگ ہیں، خسارے والے لوگ ہیں جن کو یہ علم، یہ کتاب، اللہ کے دین کی کتاب قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اپنا تعارف کرایا اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں. میری اطلاع تورات، زبور، انجیل میں آ چکی ہے. اب جنہوں نے اس بات کو چھپایا ہے وہ مجرم ہیں، اللہ رب العزت ان سے حساب لے گا. لیکن ان سب کو بتا دیا گیا تھا کہ آخر الزمان نبی آئے گا. تو حضرت موسیٰ کو تو جہاں تک بتایا گیا تھا کہ تم ہی میں سے ایک نبی میں بھیجوں گا جس کے منہ میں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ میرے کلام کو، میری بات کو جو ہے وہ لوگوں کو بتائے گا. یہاں تک اتنا واضح کیا. تو وہ آخر الزمان نبی ہوگا. تو ان علماء نے، یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے کیا کیا کہ یہ ساری چیزیں تحریف کر دی، ان کو جو ہے وہ چھپا دیا اور اپنے لوگوں تک نہیں بتایا. تو اسی لیے تو ولدوالین، جو ہم دنیا کا ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے ان پر لعنت بھیجتا ہے، اسی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور مبارک ذات پر جو اللہ رب العزت نے انعامات دیے اور ان کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ آخر الزمان نبی ہوں گے اور ان تمام نبیوں کی اور ان تمام کتابوں کی وہ تصدیق کرنے آئیں گے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ، وہ ایسا رسول آ رہا ہے جو تصدیق کرے گی جو کچھ تمہارے پاس ہے. یعنی جو کچھ تمہیں اللہ رب العزت نے جو تمہیں کتابیں دی ہیں ان کی جو ہے وہ کرے گا، تائید کرے گا، بتائے گا کہ تورات سچی ہے، انجیل سچی ہے، حضرت موسیٰ سچے نبی تھے، حضرت عیسیٰ سچے نبی تھے. وہ تو تائید کرنے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ اتنا کریں کہ پہلے ان کو مانیں اور پھر ان کی بات کو مانیں. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے تو پھٹکار ڈال دی. اور یہ پھٹکار جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ان قوموں کی رکھی ہے، اس ملت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی رکھا ہے کہ جو دین محمدی میں ہوگا، جو دین شریعت محمدی میں ہوگا، اگر خدا نخواستہ اس کے دین میں بھی کوئی ملاوٹ آ گئی، اس کے دین میں بھی کوئی ایسی چیز آ گئی جس کو شرک اور بدعت کہتے ہیں، تو پھر وہ بھی جو ہے کٹ جائے گا. اس کے تمام جتنی بھی جو اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت جو ہے اس کے لیے خیر کے فیصلے نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں بڑا جو ہے محتاط اندازے سے قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں. صرف قرآن پاک کو پڑھنا مقصد نہیں ہے. کتنی بڑی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو صبح کو اٹھ کر ایک جو ہے آیت قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، یعنی عمل تو تب ہوگا نا، پہلے سمجھ آئے گی تو عمل ہوگا. صحابہ کرام جب بھی پڑھتے تھے اس کو اس طرح پڑھتے تھے کہ اس پر عمل کرنے کی نیت تھی، پھر اس پر عملی زندگی ان کی جو ہے وہ اس پہ اسی نہج پہ آ گئی. تو فرمایا جو ایک آیات صبح کو پڑھ لے
100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 100 رکعت. اب ایک رکعت میں آپ نے 100 دفعہ الحمد شریف پڑھنا ہے. اگر 100 رکعت پڑھیں گے 100 دفعہ الحمد شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ کل شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ سجدہ کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا، رکوع، سجود، قیام، تشہد، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ایک رکعت اللہ کے قرآن پاک سے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو عمل میں لے آئیں تو زندگی بن گئی. تو یہی تو چیز ہے جس پر اللہ رب العزت زور فرما رہے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.